ایک مرتبہ حضرت عمر کہیں جا رہے تھے۔ راستہ میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا، جس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصہ کو ہی ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے، لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن و بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ وہاں سیدنا خباب ان کے بہنوئی و بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے اوز سنی اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر نام سنتے ہی سیدنا خباب چھپ گئے۔ عمر نے اتی ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے۔ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ اے عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آلف۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لائیو گیو، تو تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے ادب سے ناواقف ہو۔ اس کلام مقدس کے کچھ ادب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر کیوں ہوئے گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہے تھی۔ خباب بن ارت یہ منظر دیکھ کر باہر نکل الفی اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی کریم نے اللہ سے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، جس نے اس وقت کے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان طاقت کے توازن کو بدل دیا۔ حضرت عمر فاروق اسلام سے پہلے قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، اور وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ اکثر مسلمانوں کو اذیت دیتے اور انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق کا کردار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے سب سے بڑے داعی اور محافظ بن گئے۔ انہوں نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو مسلمانوں کی مدد اور اسلام کی تبلیغ میں استعمال کیا۔ حضرت عمر فاروق نے 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد خلافت سنبھالی۔ ان کے دور خلافت میں اسلام نے تیزی سے ترقی کی اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق 28 ہجری میں ایک ایرانی غلام فیروز نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم شخصیت تھے۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ اور اس کی توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنی عدل و انصاف، تقوی اور شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ آج بھی حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال اور رہنما ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ کی تلاش کے لیے ہمیشہ کھلے ذہن کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا ادراک ہونا چاہیے۔ نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔